بہت دنوں کی بات ہے، عرب کے ایک چھوٹی سی شہر میں ایک غریب نوجوان رہتا تھا۔ اس کے سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا، بھائی بہن بھی نہیں تھے۔ اس دنیا میں خود کو اکیلا محسوس کرتا تھا۔ محنت مزدوری سے اس کا گزارا ہو جایا کرتا تھا۔ اس شہر میں کوئی ذاتی کاروبار بھی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی کارخانہ۔ چھوٹی چھوٹی دکانوں کے علاوہ مزدوری کا اور کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا۔ چھوٹے چھوٹے شہروں سے نکل کر لوگ بڑے شہروں اور دوسرے ملکوں میں جا کر اپنی روزی روٹی تلاش کرتے تھے۔ یہ نوجوان روزانہ بازار جاتا اور محنت مزدوری کر کے اپنا گزارا کرتا تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ مزدوری نہ ملتی اور خالی ہاتھ گھر لوٹ آتا۔ بہت تنگ دستی سے اس کا وقت گزرتا تھا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ اس کو کوئی کام نہیں ملا۔ دن بھر کام کی تلاش میں بھٹکتا رہا۔ آخر شام کو خالی ہاتھ گھر لوٹ آیا۔ دوسری روز پھر بازار گیا۔ اتفاق سے اس روز بھی مزدوری نہ ملی، جس سے مایوس ہو کر وہ گھر لوٹ آیا۔ گھر پر کھجوروں کے علاوہ اور کچھ نہ تھا، جسے کھا کر اس نے پانی پیا اور صبر و شکر کے ساتھ رات گزاری۔ صبح کو وہ بہت فکر مند ہوا کہ اگر ہمارے کام کا یہی حال رہا تو زندگی کیسے گزرے گی۔ مجبور ہو کر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب کہیں کسی دوسرے شہر جا کر اپنی روزی روٹی کے لیے کوشش کرنی چاہیے، ممکن ہے وہاں کوئی ذریعہ نکل آئے۔ دوسرے روز حسب معمول روزی کی تلاش میں پھر بازار کا رخ کیا۔ اس روز اسے کچھ مزدوری مل گئی۔ شام کو گھر لوٹتے ہوئے اچانک راستے میں اس کی نگاہ ایک بٹوے پر پڑی۔ اس نے وہ بٹوا اٹھا لیا اور دیکھا کہ اس میں 8 دانے بڑے موتیوں کے ایک لڑی میں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا کہ اب ہماری یہ مصیبت کے دن دور ہو جائیں گے۔ وہ اسے گھر لے آیا اور اطمینان سے ان موتیوں کے ہار کو دیکھنے لگا اور دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ مالک نے میری دعا سن لی اور اپنے خزانہ غیب سے میری مدد کی۔ کچھ دیر بعد جب اس کی خوشی کا غلبہ کم ہوا تو اس نے خیال کیا کہ میں کتنی غلط بات سوچ رہا ہوں، کیونکہ یہ بٹوا تو کسی اور کا ہے جو راستے میں گر گیا ہے۔ یہ تو میری چیز نہیں، یہ تو کسی کی امانت ہے۔ اب میں اس کا امین اور ذمہ دار ہوں کہ اس بٹوے کو اس کے اصل مالک تک پہنچا دوں۔ اس امانت پر میرا کچھ حق نہیں۔ یہ اس کے دل کی آواز تھی۔ اس نے اسے حفاظت سے صندوق میں رکھا اور روزانہ کی طرح صبح کو پھر اپنی مزدوری کی تلاش میں بازار پہنچا۔ بازار میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک ضعیف بزرگ کچھ لوگوں سے مخاطب ہے اور ایک اونچی جگہ سے اعلان کر رہی ہے، بھائیوں میں پردیسی آدمی ہوں، میرا ایک بٹوا کھو گیا ہے، اگر کسی کو ملا ہو تو مجھ تک پہنچا دے، خدا اس کے بدلے میں اس کو اچھا اجر دے گا۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو اس کا علم نہ ہو تو مہربانی کر کے اس کا پتہ لگائے۔ نوجوان کے کانوں میں جب اس بزرگ کی صدا پہنچی تو وہ چونک گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ ہو نہ ہو یہ بٹوا اسی بزرگ کا ہے۔ ہجوم کو چیرتا ہوا وہ اس بزرگ کے پاس پہنچا اور ادب سے سلام کرتے ہوئے پوچھا، بزرگوں آپ کی کون سی چیز گم ہو گئی ہے؟ بزرگ نے کہا، بیٹا ایک بٹوا میرا کھو گیا ہے، اس میں موتیوں کا ہار ہے، چونکہ اس میں موتی کم تھے۔ میں اس شہر میں اسی غرض سے آیا کہ ممکن ہو کہ اس جیسے موتی یہاں مل جائیں۔ اسی تلاش میں بازاروں اور دکانوں کا چکر لگا رہا تھا، غفلت میں بٹوا کہیں گر گیا، کل سے اس کے لیے پریشان ہوں۔ نوجوان نے کہا، آپ میرے ساتھ چلیں، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ بزرگ بہت خوش ہوئے اور وہ اسی محنتی نوجوان کے ساتھ چل دیے۔ نوجوان نے گھر پہنچ کر ان سے پوچھا کہ اس بٹوے کا کیا پہچان ہے۔ انہوں نے پوری تفصیل کے ساتھ بٹوے کی شناخت کروائی۔ جوان نے مطمئن ہونے کے بعد وہ بٹوا ان کے سامنے لا کر رکھ دیا اور کہنے لگا، یہ بٹوا آپ کا ہی ہے؟ بزرگ نے کہا، ہاں بیٹا یہی بٹوا میرا ہے۔ نوجوان نے کہا، آپ اپنے موتیوں کو گن لیں اور اطمینان کر لیں۔ بزرگ نے کہا، سب درست اور ٹھیک ہے، میرا سامان مجھے مل گیا، میں تمہاری ایمانداری، امانت داری اور ذمہ داری سے بہت متاثر ہوا ہوں، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اب ایک بات میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، میں تم سے بہت خوش اور مسرور ہوں۔ اگر یہ بٹوا نہ ملتا تو میرے لیے بہت سخت صدمے کی بات ہوتی اور میرے سارے حوصلے پست ہو جاتے۔ تم نے میرے ساتھ بہت احسان اور حسن سلوک کیا ہے، لہٰذا یہ 500 روپے کی حقیر سی رقم تم رکھ لو، یہ میری طرف سے تمہارے لیے انعام ہے۔ میں تم کو اس نیکی کا بدلہ نہیں دے رہا، بلکہ میری خوشی اسی میں ہے کہ تم کو یہ دے کر دلی سکون حاصل کروں۔ امید ہے کہ تم اسے بخوشی قبول کر لو گے۔ یہ سن کر نوجوان ایک مرتبہ پھر سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا،
محترم آپ جانتے ہیں کہ اس طرح پڑی ہوئی چیز اگر کوئی پا جائے تو پھر وہ اس کا امین ہو جاتا ہے اور اس پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ امانت کو اس کے اصل مالک تک پہنچا دے۔ میں اس بات پر خوش ہوں کہ خدا نے بہت جلد اس امانت سے مجھے سکون دیا اور امانت کو مالک تک پہنچا دیا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ نیکی میں چند سکوں میں فروخت کر دوں؟ میرا ضمیر کبھی اس بات کو گوارا نہیں کرتا۔ اس کا اجر تو اللہ کے پاس ہے، وہ اپنے خزانے سے اس کے بدلے میں بہت کچھ دے سکتا ہے۔ میں غریب ضرور ہوں مگر میرا دل ایمان کے جذبے سے بھرا ہوا ہے۔ میں آپ سے اس معاملے میں معذرت چاہتا ہوں، آپ سے انعام نہیں لے سکتا، یہ روپے نہیں رکھ سکتا اور آپ کی دعاؤں کا خواہش مند ہوں۔ نوجوان یہ باتیں کر رہا تھا اور بزرگ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ایک غریب نوجوان کی امانت داری، دیانت داری اور خودداری کو دیکھ کر اس ضعیف بزرگ کو حیرت ہوئی اور آخرکار نوجوان کو گلے لگا لیا، دعائیں دی اور اپنی راہ لی۔ حسب معمول نوجوان نے بازار کا رخ کیا اور اپنے کام دھندے میں لگ گیا۔ کچھ روز اسی طرح گزر گئے، اپنی ایمانداری اور رزق حلال پر جو اس کی مقدر میں تھا قناعت کرتا۔ اتفاق سے ایک پانی کا جہاز جو کسی باہر ملک کو جا رہا تھا، اس کو خیال آیا کہ کیوں نہ اس جہاز سے کہیں چلیں، ممکن ہے وہاں کوئی بہتر صورتحال نکل آئے اور قدرت ہمارا ساتھ دے دے۔ چنانچہ وہ جہاز کے مالک سے ملا اور اپنی خواہش ظاہر کی۔ جہاز مالک بھی بہت خدا پرست تھا، اس نے اس کو اسی جہاز سے چلنے کی اجازت دے دی۔ جہاز کو روانہ ہوئے 3 دن ہو گئے کہ سمندر میں طوفانی ہوا چلنے لگے۔ طوفان رفتہ رفتہ تیز ہونے لگا، بڑی بڑی لہروں کے تھپیڑوں جہاز سے ٹکرانے لگے۔ جہاز کا سنبھالنا ملاحوں کے قوت اور اختیار سے باہر ہو گیا۔ لوگوں کی چیخ و پکار سے قیامت سی برپا ہو گئی، ہر طرف افراتفری پھیل چکی تھی۔ آخرکار تیز لہروں نے جہاز کو پاش کر دیا، سارے مسافر سمندر کی نظر ہو گئے۔ یہ نوجوان جہاز کے ایک ٹوٹے ہوئے تخت پر تیرتا رہا اور خدا کو یاد کر کے اپنی بد نصیبی پر روتا رہا۔ جب طوفان کم ہوا تو اس نے دیکھا کہ جہاز کا کہیں پتہ نہیں، تمام لوگ اس جہاز کے ساتھ غرق ہو چکے تھے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میں کسی دوسری مصیبت اور آفتہ سے دوچار ہونے کے لیے زندہ رہ گیا ہوں۔ کئی روز اسی تختی پر وہ بھوکا پیاسا پڑا رہا۔ کمزوری اور ناتوانی کی وجہ سے وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں تختی پر پڑا ہوا تھا، آنکھیں بند تھی، ہاتھ پاؤں ساکت تھے اور یہ خیال آ رہا تھا کہ میں چند گھنٹوں کا مہمان ہوں۔ اسی حالت میں تختے کو ایک ٹھوکر لگی، جیسے کسی چیز سے ٹکرا گیا ہو۔ یک بیک وہ چونک سا گیا اور اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ دیکھتا کیا ہے کہ اس کا تختہ ایک ساحل کے پاس آ کر رک گیا ہے، ناریل کے درختوں کے جھنڈ اس کے آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ زندگی کے کچھ دن ابھی اور باقی ہیں۔ خوشی اور مسرت نے اسے ایک نئی قوت اور طاقت عطا کی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنے چاروں طرف کی ماحول کو جائزہ لینے لگا۔ تھوڑی سی اطمینان کے بعد وہ کھڑا ہوا اور خشکی پر پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ مشکلوں کے بعد وہ خشکی پر آ گیا۔ اب وہ ایک جزیرے پر تھا مگر بھوک سے نڈھال تھا۔ کسی طرح وہ ناریل کے درختوں کے پاس پہنچ گیا اور گرے ہوئے ناریل کا پانی پی چکا تو اس کی آنکھوں میں ٹھنڈک اور روشنی آ گئی اور بدن میں طاقت کا احساس ہوا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اسے فکر ہوئی کہ دیکھوں اس جزیرے میں آخر کیا ہے۔ اسی تلاش میں وہ آگے بڑھتا رہا۔ تقریباً 2 کوس آگے جانے کے بعد اسے کچھ دوری پر مسجد کی مینار نظر آئی۔ وہ خوشی سے اچھل پڑا کہ انسانوں کی بستی میں آ گیا ہوں، یہاں مجھے کوئی اجنبی نہ رہے گا۔ اللہ کا شکر ادا کیا اور تیز قدموں سے آگے بڑھتا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اسی بستی میں پہنچ گیا جہاں وہ مسجد کی مینار دکھائی دے رہی تھی۔ وہ سیدھا مسجد میں گیا۔ نماز مغرب کا وقت ہو رہا تھا، وہاں کچھ اور لوگ بھی تھے۔ سب لوگوں کے ساتھ اس نے نماز ادا کی۔ بعد نماز وہاں کے لوگوں نے ایک اجنبی شخص کو دیکھ کر اس کی متعلق پوچھا۔ اس نوجوان نے اپنی آپ بیتی بیان کر دی۔ لوگوں نے کہا آپ اطمینان سے یہاں رہیں، آپ کو کوئی بھی تکلیف نہ ہوگی۔ چنانچہ وہ وہیں رہنے لگا۔
پڑھا لکھا آدمی تھا، دین کی علم سے واقف تھا، اس لیے بچوں کو تعلیم دینے پر مقرر کر دیا گیا۔ اپنی علمی صلاحیت، محنت اور ایمانداری کی بنا پر قصبے والوں میں اچھا مقام حاصل کر لیا۔ اسی طرح آرام اور سکون کے ساتھ اس کے دن گزرنے لگے۔ ایک دن قصبہ والوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ اپنے سردار کی بیٹی سے اس نوجوان کا نکاح کر دیا جائے، کیونکہ اس لڑکی کے والد علم و تقوی، پرہیزگاری کی پیکر تھی۔ ان کی بھی یہی خواہش تھی کہ کسی علم والے اور نیک لڑکے سے اس کی بیٹی کی شادی ہو جائے تو بہتر ہے، لیکن ان کی زندگی نے وفا نہ کیا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بعد مشورہ اتفاق رائے سے لوگوں نے اس نوجوان کو بزرگ کی لڑکی کے لیے بہتر سمجھا اور اس سے اس بات کا ذکر کیا اور خواہش معلوم کی کہ آپ کو کہیں نہ کہیں شادی تو کرنی ہی ہے۔ اگر آپ رشتہ قبول کر لیں تو ہم لوگوں کو بہت مسرت ہوگی۔ لڑکی بہت نیک اور تعلیم یافتہ ہے اور ہر طرح سے آپ کے لیے موزوں ہے۔ نوجوان نے رشتہ منظور کر لیا اور ایک روز سردار کی لڑکی سے اس کا نکاح ہو گیا۔ جب لڑکی کی ملاقات لڑکے سے ہوئی تو اپنی بیوی کے گلے میں پڑی ہوئی موتیوں کے ہار کو بہت غور سے دیکھتا رہا اور اس کی ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ سی آ گئی۔ مسکراہٹ دیکھ کر اس کی بیوی نے وجہ پوچھی تو اس نے صرف اتنا جواب دیا کہ ان موتیوں کے ہار کو میں نے پہلے بھی دیکھا تھا۔ بیوی کی اصرار پر اس نے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ جب یہ بات جزیرے کے لوگوں کو معلوم ہوئی تو سب لوگ اس لڑکے کے پاس آئے اور کہا کہ بیٹا ان موتیوں کے ہار کا قصہ کیا ہے؟ نوجوان نے جواب دیا، یہ ہار میرے ہاتھ میں آ چکا تھا، تعجب ہے کہ یہ ہار میری بیوی کے گلے میں کیسے آ گیا۔ اس کے بعد اس نے اس بزرگ کے بارے میں بتایا کہ کیسے یہ موتیوں کا ہار گم ہو گیا تھا اور کیسے دوبارہ ان تک پہنچا۔ لوگوں نے یہ داستان بڑی غور سے سنی اور ٹپ ٹپائے آنکھوں سے کہا، بیٹا وہ بزرگ جو آپ سے ملے تھے وہ آپ کی بیوی کے والد تھے۔ آپ کے شہر آنے سے پہلے انہوں نے اس واقعے کا ذکر کیا تھا اور آپ کی ایمانداری اور دیانتداری سے اتنے خوش تھے کہ کہتے تھے کہ کاش وہ لڑکا مجھے مل جاتا تو میں اپنی لڑکی کی شادی اس سے کر دیتا، کیونکہ ایسا لڑکا چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ یہ ان کی حسرت تھی جو ساتھ چلی گئی، لیکن اللہ پاک نے ان کی خواہش کو قبول کر لیا اور اب ان کی تمنا پوری کر دی۔ اب وہ نوجوان سردار کی حیثیت سے زندگی گزارنے لگا اور خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے بولا، مالک جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ دوستو اس کہانی سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے۔ اگر آپ ایمانداری سے ڈٹے رہیں گے تو خدا تمہیں کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔